دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا عزم غیر متزلزل، شہباز شریف کا پاکستان کے کردار کے اعتراف پر ٹرمپ سے اظہار تشکر، کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ پاکستان نے CIA کی معلومات پر داعش کمانڈر شریف اللہ عرف جعفر کو پاک افغان سرحد سے گرفتار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردوں اور عسکری گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں دینے سے روکا۔ پاکستانی قیادت اور عوام دہشت گردی کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری جاری رہے گی۔ علی امین گنڈا پور کو چاہیے کہ خارجہ پالیسی دفتر خارجہ اور نائب وزیر اعظم پر چھوڑ دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور دیکھیں کہ کیا سیف سٹی کے کیمرے لگا دیے گئے، دہشت گردوں کی کوئی قوم یا مذہب نہیں ہوتا۔ شریف اللہ افغان شہری اور متعدد دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 80,000 جانوں کی قربانی دی۔ امریکی صدر نے پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جب تک دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہوگا خطے میں امن نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق حکومت کافی کام کر رہی ہے۔ عافیہ صدیقی کے مسئلے پر وزیر اعظم نے خط لکھا تھا۔ $1 ارب کی قسط کے لیے پاکستان اور IMF مذاکرات، پاور ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن کی بریفنگ، گیس سیکٹر کے 3,000 ارب کا گردشی قرض ختم کرنے کے پلان پر غور، ٹیکس اور جرمانوں سے متعلق مقدمات کو تیز رفتاری سے نمٹانے پر اتفاق، FBR 600 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے حوالے سے مقدمات کے ذریعے ریکوری کے لیے پرامید۔ مسابقتی کمیشن نے بھی 74 ارب روپے کی ریکوری کے لیے سپریم کورٹ اور ایپلیٹ ٹریبیونل سے امید بات لی۔ اسلام آباد، فیصل آباد اور لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنیز کی نجکاری میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بجلی ٹیرف میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ کمی کے منصوبے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم سے متحدہ عرب امارات اور الریا گروپ کے 8 رکنی وفد کی ملاقات، اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ شہباز شریف کا UAE کے وفد کا پاکستان آمد پر خیر مقدم، کہا حکومت کاروبار سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات اسپیشل اکنامک زونز میں متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گی۔ وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف، کہا پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کو اپنانے کی طرف اہم قدم، بلال بن ثاقب وزیر خزانہ کے چیف ایڈوائزر برائے پاکستان کرپٹو کونسل مقرر۔ وزارت خزانہ کی اعلامیہ کے مطابق بلال بن ثاقب کو فوربس کی جانب سے تسلیم کیا گیا۔ بلال بن ثاقب کو کنگ چارلس، ملکہ الزبتھ اور میئر لندن کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا۔ بلال بن ثاقب مالیاتی نظام میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی شمولیت پر کام کریں گے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا کہ بلال بن ثاقب کی قیادت میں کرپٹو میں مؤثر ریگولیٹری فریم ورک تیار ہوگا۔ بلال بن ثاقب تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ بے بنیاد، آگے گندم کا بحران آ رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ معیشت اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے، افراط زر میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزراء آ جائیں، مارکیٹ چلتے ہیں، پتہ لگ جائے کہ مہنگائی میں کیا کمی ہوئی۔ IT اور ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ پاکستان کی معیشت بڑھ نہیں رہی بلکہ سکڑ رہی ہے۔ انڈسٹریز میں گروتھ صفر ہو چکی۔ ملک اس وقت بدحالی کا شکار۔ ملک کو گندم کی کاشت اور پیداوار میں بحران کا سامنا۔ ابھی تک 1400 ارب میں سے صرف 8% ترقیاتی بجٹ خرچ ہوا، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ ملٹری کوڈ پر 2 اعتراض، پہلا ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا، دوسرا قانونی تجربہ نہ ہونا ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے فوجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کیس میں ریمارکس، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر فراہم کیا گیا، پروسیجر میں بنیادی حقوق کو تحفظ حاصل، پروسیجر پر عمل نہ ہونا الگ بات ہے۔ کیا آپ ملٹری کوڈ کی عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اگر ملٹری کوڈ جوڈیشری ہے تو پھر وہ عدلیہ ہے۔ جسٹس منیب نے ملٹری کوڈ کو عدلیہ نہیں لکھا، پہلے ملٹری کوڈ کو جوڈیشری تسلیم کرے، پھر ملٹری کوڈ کو عدلیہ سے الگ کرنے کی بات کریں۔ آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا؟ آرمڈ فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ سیکشن 2D میں ملٹری کوڈ نہیں لکھا گیا، سیکشن 2D میں لکھا ہے جرم پر ٹرائل ہوگا۔ ٹرائل کا فورم کون سا ہوگا یہ واضح نہیں، قانون میں ملٹری کوڈ نے ہی کورٹ مارشل کا لفظ استعمال ہوا۔
دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد، ہماری فورسز دہشت گردی کے خلاف دن رات لڑ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ کی ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو، کہا ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات پہلے کی نسبت زیادہ ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بے شمار قربانیاں دی۔ خطے کی سیاست میں پاکستان کا اہم کردار، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ مانی PTI کہتے رہے امریکہ نے ہماری حکومت کو کمزور کیا۔ سیاست میں اختلاف رائے ہونا کوئی نئی بات نہیں، لیکن PTI اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وزیراعظم کی پولیو کے تمام ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ انسداد پولیو مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف کا پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ پولیو کیسز کی بروقت شناخت اور منفی رجحان کے لیے تمام صوبوں کی انتظامیہ کی پذیرائی، سیکیورٹی فورسز کے تعاون کو سراہا، کہا وفاق اور صوبوں کے تعاون سے ہی ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ وزیراعظم سے وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو، وزیر مملکت طلال چودھری اور معاون خصوصی ہارون اختر کی الگ الگ ملاقات۔ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا حصہ بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا اجلاس، گریڈ 21 کے 36 افسران کی گریڈ 22 میں ترقی کی منظوری۔ چیئرمین FPR راشد لنگڑیال، سیکریٹری پیٹرولیم مومن آغا، سیکریٹری ٹو وزیر اعظم اسد الرحمان گیلانی، چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور سیکریٹری تعلیم و تربیت محی الدین بانی کی گریڈ 22 میں ترقی۔ IG سندھ غلام نبی میمن کی بھی گریڈ 22 میں ترقی۔ IG پنجاب عثمان انور کو ترقی نہ مل سکی۔ وسیم اجمل چودھری، عثمان باجوہ، محمد عمیر کریم، امبرین رضا، علی طاہر کی بھی گریڈ 22 میں ترقی پانے والوں میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 19، پولیس سروس کے 8 اور فورن سروسز کے 9 افسران شامل۔ اجلاس میں بلاول بھٹو اور خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FPR کے افسران کی گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت کی افسران کی ترقی کے لیے 12 مارچ تک ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا اجلاس نہ بلانے کی ہدایت۔ FPR کے متعلقہ افسران کو بذریعہ ٹیلی فون عدالتی حکم سے آگاہ کرنے کی بھی ہدایت، کہا آرڈر پر دستخط ہونے سے قبل FPR افسران کو عدالتی کارروائی اور عدالتی حکم کا علم ہو۔ چیئرمین FPR اور پرائم منسٹر آفس کے سیکریٹری کو بیان حلفی بھی جمع کروانے کا حکم۔ سندھ میں سستے اور متبادل توانائی کے منصوبے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تھر میں وفاق کے ساتھ مل کر ریلوے لائن بچھا رہے ہیں۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں سندھ حکومت کا بڑا کردار ہے۔ تھرکول منصوبے سے 3300 میگا واٹ سستی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ کم آمدنی والے 2 لاکھ گھروں کو سستی سولر سسٹم کٹس فراہم کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی وقت کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو نے عالمی برادری کو پاکستان کے موسمیاتی نقصانات سے آگاہ کیا۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ کو انتہا پسندی سے پاک صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مراد علی شاہ کی برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کا عزم۔ خصوصی اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت۔ 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیمز کی بہتری اور بحالی کا حکم۔ ہاؤسنگ اسکیمز کی بحالی کے لیے فنڈ جاری کرنے کے اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ مریم نواز نے کہا بے گھر عوام کے لیے چھت فراہم کرنے کی بہت فکر ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ گوادر سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے، بلوچستان کے عوام کی بلا تفریق خدمت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ گوادر کے لیے 5000 سولر سسٹم پہنچائیں گے۔ سولر سسٹم فراہم کرنے پر چین کا مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں 15000 سولر ہوم سسٹم تقسیم کرنے سے متعلق تقریب میں چیف سیکریٹری بلوچستان اور پارلیمانی سیکریٹریز کی بھی شرکت۔ PSC اجلاس میں 312 ارب روپے کا سیلز ٹیکس وصول نہ کیے جانے سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ۔ چیئرمین FPR نے کہا کہ 312 ارب کے فراڈ کی کوشش ناکام، 6 کروڑ 40 لاکھ کی کامیاب ہوئی۔
سینیٹر عفنان نے کہا کہ سیلز ٹیکس کے اتنے بڑے بڑے فراڈ ہو جاتے ہیں ایف پی آر کو پتہ نہیں چلتا۔ آڈٹ حکام نے کہا کہ 2023 میں فراڈ کی کوشش ہوئی، پہلا شو کا نوٹس 2025 میں دیا گیا، ریکارڈ کا ایک کاغذ بھی آڈٹ کو فراہم نہیں کیا گیا، جس نے جعلی رسیدیں بنائی اس نے کہیں اور بھی دی ہوں گی۔ ایف پی آر کامن پول فنڈ کو پرائیویٹ فنڈ سمجھتا ہے اور آڈٹ سے انکاری ہے۔ عمر ایوب نے کہا کیا یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے؟ یہ تو حکومت کا ادارہ ہے۔ کمیٹی کے معاملہ دوبارہ ڈی اے سی کے سپرد کرتے ہوئے ایف پی آر کو مکمل ریکارڈ دینے کی ہدایت۔ رمضان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر، سبزیوں، پھلوں، چینی اور مرغی کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ۔ کیلا، سیب، امرود اور مالٹا خریدنا شہریوں کے بس سے باہر، آلو پیاز بھی جیب پر بوجھ بن گئے۔ چینی کی قیمت سن کر گاہکوں کا دل کھٹا ہو گیا، مرغی کا گوشت 700 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے رمضان میں بھی لوٹ بچا رکھی ہے۔ انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی، عوامی شکایات کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا مقدمہ، سرکاری وکیل ملزم کے مقدمے میں ملوث ہونے کے بارے میں ثبوت پیش نہ کر سکا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے سماعت کے بعد رانا ثناء اللہ کو مقدمے سے بری کر دیا۔ پولیس نے پی ٹی ایم جلسے کے موقع پر رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ اکتوبر 2020 میں درج کیا تھا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں بنائے گئے مقدمے میں پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا الزام تھا۔